مانتے ہو اللہ ہمیں پیدا کیا لیکن بندگی نہیں کرتے ہو؟ تمہاری عقل میں یہ بات آ کیوں نہیں رہی؟ ایک چیز جو مسلمہ قضیہ ہے کہ خالق اللہ ہے، تو جب خالق اللہ ہے، معبود اللہ ہے، تو بندگی بھی اسی کی ہوگی جو معبود ہے، جو خالق ہے، بندگی اس کی ہونی چاہیے، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ تو اللہ اسی پر حیرانی کا اظہار کر رہا ہے کہ پھر تم جا کدھر رہے ہو، بھاگ کدھر رہے ہو؟ یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کس وجہ سے تم بہک رہے ہو، یعنی وہ وجہ کیا ہے، وہ دلیل اور سبب کیا ہے؟ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تم مانتے ہو خالق اللہ ہے، پھر دلیل یہاں موجود نہیں ہے کہ تم بہکو، لیکن پھر بھی تم نہیں اللہ کی بندگی کر رہے ہو۔ جب بندگی کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس بات کو بیان کر رہا ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی سمجھنے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے مسلمان اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھنا ہے جب آپ نے خالق اللہ کو مان لیا تو وہی خالق بندگی کے لائق ہے، دوسرا کوئی اور بھی نہیں۔ قرآن کی ایک دوسری آیت اسی پس منظر میں دیکھیں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر تم ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، وہ کون ہے جو اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ کون ہے؟ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بیدار کیا، اللہ نے مردہ زمین کے اندر روح پھونکی ہے، جان ڈالی ہے، یعنی زمین کو اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے، بارش اللہ نازل کرنے والا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قل الحمدللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے۔